بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سادہ سی تھی اور عقل بھی عام سی تھی، اس کی ایک خوبصورت سی کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اس کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے ادھر ہی زور لگایا، لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی اور نکاح بھی ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اسے پتہ چلا یہ تو پکا جاہل آدمی ہے۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہو گئی کہ نہ عقل ہے اور نہ شکل، چنانچہ زندگی گزرے تو کیسے گزرے۔ لڑکی نے دل ہی میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، لیکن خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد ہر لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، یہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کے گھر روانہ ہوئی۔ لڑکی کے دل میں یہی بات تھی کہ اب دوبارہ میں اس گھر میں واپس نہ آؤں تو یہی اچھی بات ہوگی، لیکن ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرأت ہو ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ قریب کا رشتہ دار تھا اور شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ 2-4 دن بعد لڑکا اسے لینے کے لیے آ گیا تو اس کے ماں باپ نے بولا، بیٹا تیاری کرو، تمہارا خاوند تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے شوہر سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ لڑکے نے بیوی کو بٹھایا اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ دونوں ایک بڑی نہر کے کنارے پر تھے۔ اس نے پانی کے لیے نہر کی طرف دیکھا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک بات ڈال دی کہ کیوں نہ اسے یہیں چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اسے نہر میں دھکا دے دوں۔ اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کو اس نہر میں دھکا دے دیا۔ اس نے یہی سوچا کہ شوہر اب پانی میں مر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ لڑکی نے اپنا سامان اٹھایا اور واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر یہ ڈھونگ رچایا کہ خاوند مجھے کہیں بٹھا کر چلے گئے اور میں نے بہت انتظار کی، واپس نہیں آئے۔ میں وہاں اکیلی ڈر رہی تھی اور میں نے سوچا اگر وہاں کوئی اور آ گیا تو میری جان کا بھی خطرہ ہے اور میری عزت کا بھی۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اسی لیے میں واپس گھر آ گئی ہوں۔ ایسے انسان کے ساتھ میں بھلا کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ سب سن کر ماں باپ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ہماری بیٹی کو یوں لاوارث کیسے چھوڑ دیا؟ اب ذرا ادھر سنیے۔ جب جوان پانی میں نیچے گرا تو اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مارے اور نکلنے کی کوشش کی اور وہ آہستہ آہستہ زمین سے رگڑتا رگڑتا پانی کے کنارے پر نکل آیا۔ اسی طرح اس نے اپنی جان بچا لی۔ آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے چڑھتے نہر سے اوپر نکل آیا۔ جب باہر آیا تو اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کچھ کرے گی۔ میں دوبارہ اب اسے لینے چلا جاتا ہوں۔ اب دوبارہ وہ اپنے سسرال کے گھر گیا۔ وہاں پر جاتے جاتے اس کے کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ وہ جب سسرال کے گھر پہنچا تو لڑکی کے والدین نے اسے بہت ڈانٹا اور جلی سڑی باتیں سنائیں اور کہا کہ تو کیسا بے عقل انسان ہے، تو ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، تو اتنا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اس نے سب کی باتیں خاموشی سے سنی اور آخر میں اتنا کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ بیٹی سے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اب آپ ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ لڑکی اس کے ساتھ روانہ ہو گئی، لیکن لڑکی کے ذہن میں ایک بات بار بار آنے لگی، اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، یہ بے عقل بھی تھا اور شکل بھی اس کی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے، لیکن اس کا دل تو بہت بڑا ہے۔ اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میرا پول کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی، اور اگر یہ چاہتا تو آتے ہی مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار بھی سکتا تھا۔ اسی بات کا لڑکی کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنی بقیہ زندگی لڑکے کے ساتھ محبت سے گزار دی۔ اللہ تعالی ہماری تمام بیٹیوں اور بہنوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔